عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کنٹینیو کریں اور اس کو ختم نہ کریں. پتہ نہیں عمران خان سے انہوں نے طنز کیا, عمران خان سے پتہ نہیں ملاقات ہوتی بھی یا نہیں ہوتی. یہ طنز تھا, مطلب آپ اپنی پارٹی پہ حملہ کر ذاتی رنجش تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب نے تم مکروہ شکل کے آدمی, تم مشکوک کردار کے آدمی, تم لومڑی جیسے آدمی, پھر وہ یہ کرے گا. اسٹیچر تم کون ہو, ٹھیک ہے نا, اس کا اسٹیچر, اس کی عمر, اس کا تجربہ ان لوگوں سے دونوں سے کم ہے. بالکل, تو وہ نہیں کرنا چاہتا. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہے. پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی جنگ چھڑ گئی ہے. یہ بات عمران خان صاحب تک بھی پہنچ گئی ہے, اور عمران خان صاحب کے مطابق کس کا قصور ہے, یا عمران خان صاحب نے ایسے احکامات جاری کیے بھی ہیں یا نہیں, اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ الگ نیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیں. تو خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں, خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیونکہ ایک بندہ جیل میں ہے اور وہ جو لائیو جی رہا ہے وہ اس پر شکریہ بھی ادا کر رہا ہے, تو اسے جو باہر پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے یا وکلا ونگ کر رہا ہے کیسے پتا ہوگا. تو عمران خان صاحب کی جماعت اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا مارجن دینا ہوگا. لیکن شیر افضل مروت, انہوں نے اس جماعت کو اس وقت کسی بھی طرح سے اٹھا دیا ہے, انتھوزیزم دیا ہے, زندہ رکھا ہوا ہے, جان ڈال دی گراؤنڈ پر. شیر افضل مروت کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان تحریک انصاف ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. دیکھیے, میں پہلے بھی کہہ چکا, میں دوبارہ کہوں گا کہ 3 حصے ہیں اس کے. ایک حصہ ہے عمران خان کی قانونی جنگ لڑنا, ٹھیک ہے, اس میں جو وکلا ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں اور قانونی جنگ لڑنے والوں کو دیکھیں تو بڑی مشکل میں, کیونکہ زیادتی کے ساتھ ہو رہا ہے نا سب کچھ. کبھی وکلا کو جیل کے اندر نہیں جانے دیا اور فرد جرم عائد کر دی. کتنی ہی قانونی جنگ آپ کیوں نہ لڑ لیں, تب بھی آپ کے سامنے ہی نتائج. فرد جرم عائد کر دی, وکلا کو باہر روک کر فرد جرم عائد کر دی. پھر وہاں پر جس طرح سے وہ کارروائی ہو رہی ہے, ایک دن میں 5 گواہان چلائے جا رہے ہیں, اس طرح سے عدالتوں میں ہوتا نہیں ہے, وہ بھی جاری ہے. گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں کیسز کے نام پہ, یہ ہو رہا ہے. تو وہ جو عمران خان کی قانونی جنگ لڑنے والی ٹیم ہے وہ ابھی تک اگر ناکام نہیں تو سکسیسفل تو وہ بھی نہیں, بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک ہے پارٹی کی قانونی جنگ جو سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے تھے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی تک نظریں نہیں دائر ہوئی. کیا وہ قانونی جنگ جو پارٹی کی قانونی جنگ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ میرے نزدیک تو وہ ناکام ہے. آپ بتا دیں. ابھی تک تو ظاہر ہے نتائج کے اعتبار سے تو ناکام ہے. پھر پارٹی کی عوام میں جنگ ہے جس کو ایک بندہ لڑ رہا ہے, اس کا نام ہے شیر افضل مروت. وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ دیکھیے, شیر افضل مروت صاحب اپنے طور پر کامیاب ہی ہیں, لیکن کچھ حد تک مجھے لگتا ہے کہ مروت صاحب کو ذرا دھیرج پنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے نا, اس شخص کا اپنا ایک مزاج ہے. بالکل, اب وہ انڈیویجول اپنا مزاج بدلے یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. لیکن جن حالات میں حلقے کا اپنا نمائندہ نہیں ہے, ان حالات میں ایک بندہ اس حلقے میں موجود ہے جہاں کا نمائندہ نہیں ہے. وہ کراچی آیا, کراچی کے لوگ نہیں تھے, تو کون کامیاب ہے؟ ایک بندہ کامیاب ہے ان 3 فرنٹس میں سے, وہ ہے شیر افضل مروت. جو باقی کے 2 ناکام فرنٹس والے ہیں وہ ان سے وہ برداشت نہیں اس کی کامیابی, وہ اس کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. شیر افضل مروت نے جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے یہ جو کیا گیا ہے میرے ساتھ کہ عمران خان نے بلا لیا ہے, یہ مجھے اوریجنل نہیں لگتا. اسلام آباد پہنچے اور پہنچنے کے بعد باہر آ کر کیا بتایا کہ عمران خان صاحب اس چیز سے لا علم تھے کہ مجھے واپس بلانے کی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے, اور من جانب مرکزی میڈیا سیل پاکستان تحریک انصاف یہ جاری ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک شیر افضل نے یہ بتا دیا. دوسرا ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا؟ بیرسٹر گوہر, جو کہ پاکستان گوہر کھڑے ہوئے تھے. بیرسٹر گوہر نے کیا کہا؟ شیر افضل مروت پاکستان واپس جائیں گے, سندھ کی کیمپین, پنجاب کی کیمپین کریں گے اور یہ کیمپین چلائیں گے. بالکل. تو وہ جو تھا, مطلب یعنی عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کنٹینیو کریں اور اس کو ختم نہ کریں, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے لیے ہی نقصان دہ ہوگی نا اگر رک جائے گی تو. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں کیا چیزیں ثابت ہوئی؟ ایک تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ رؤوف حسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ پتہ نہیں عمران خان سے عمران خان سے پتہ نہیں ملاقات ہوتی بھی یا نہیں ہوتی. یہ طنز تھا, مطلب آپ اپنی پارٹی پہ حملہ کر رہے ہیں, اپنی پارٹی پہ ہی حملہ کر رہے ہیں آپ. یہ جو 2 بزرگ ہیں پارٹی کے, رؤوف حسن صاحب بھی اور حامد خان صاحب بھی,
یہ دونوں بزرگ جو ہیں جو نہیں کر سکتے حملہ، یہ دونوں بزرگ حملہ کر رہے ہیں اس وقت اور اچھا خاصا نقصان پہنچا رہے ہیں پارٹی۔ اچھا، مروت صاحب نے حامد خان صاحب کے بارے میں تو یہ بتا دیا ہے نا کہ وہ پارٹی چیئرمین شپ کی دوڑ میں تھے۔ ہاں اچھا، میں اس کو بھی مروت صاحب کی طرف سے حامد خان صاحب پہ حملہ کہوں گا۔ یعنی مروت صاحب جو ہیں وہ عمر میں خاصے کم ہیں حامد خان صاحب کے مقابلے میں، عمران خان صاحب کے مقابلے میں، سم ویئر اراؤنڈ 55-56۔ تو مروت صاحب جو ہیں، شیر افضل مروت، وہ کیا حامد خان کو پارٹی چیئرمین شپ کی دوڑ میں پیچھے رکھنے والا کام کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال۔ نہیں، جس طرح سے ان کے خلاف وہ بیان بازی کر رہے تھے مروت صاحب نے بھی کر دی، لیکن انہوں نے یہ تو کہا تھا نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہو، جبکہ عمران خان صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کو ہی پارٹی چیئرمین بنایا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو کہا ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کہا، بیرسٹر گوہر کو نامزد نہیں کیا۔ لیکن بعد میں بیرسٹر گوہر صاحب کا نام آیا، نامزد کیا عمران خان بالکل آیا ہے نا۔ تو اب تک صحیح کون ثابت ہوا ہے؟ ان تینوں لوگوں میں مروت صاحب ثابت ہوئے ہیں۔ گراؤنڈ میں کون کھڑا ہوا ثابت ہوا ہے؟ شیر افضل مروت۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد کون صحیح ثابت ہوا ہے؟ مروت صاحب۔ تو ان دونوں کو، جو رؤوف حسن صاحب ہے اور حامد خان صاحب ہیں، ناکامی نہیں ہو رہی۔ اتنا تجربہ، اتنی عمر، اتنا ایکسپوجر رکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ کچھ سبق سیکھیں، اپنی پولیٹیکل عزت، پرسنل عزت تو ظاہر ہے کہ بڑے ان کی بہت ہے، لیکن اپنی کوئی پولیٹیکل عزت بنائیں، اپنی جماعت کے کارکنوں کی نظر میں بھی، لوگوں کی نظر میں بھی۔ ایک شخص، واحد بندہ ہے جو اس وقت پارٹی کے لیے کچھ سپورٹ ہے، آپ اس سپورٹ کو ہی کھینچے چلے جا رہے ہیں، دونوں مل کے کھینچ رہے ہیں، آپ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا۔ اور اسی لیے جب آپ یہ کرتے ہیں تو مروت صاحب اپنا لگے ہوئے تھے، وہ بندہ اپنا کارکنوں کو اٹھانے میں، ہم اپنی مستی ڈر ان کا ختم کرنے میں وہ وہاں مصروف تھا۔ آپ جس طرح کے بیان دے رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ تو ایکٹیو ہے نا، وہ آدمی وہ دیکھ رہا ہے، وہ منٹ ٹو منٹ ٹویٹ کرنے والا آدمی، جب وہ یہ دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پوچھے بغیر، ہاں تمہاری شکل، تم مکروہ شکل کے آدمی، تم مشکوک کردار کے آدمی، تم لومڑی جیسے آدمی، پھر وہ یہ کرے گا۔ جب آپ ایک آدمی کو جو اتنی محنت کر رہا ہے، یار یہ مذاق ہے، ایک شوگر پیشنٹ ہے ایک بندہ، 55-56 سال اس کی عمر ہے، وہ خیبر پختونخوا اپنے حلقے میں نہیں گیا، وہ اسلام آباد سے اڑتا ہے، کراچی آتا ہے، کراچی میں سڑکوں پہ نکلتا ہے، بائکس پہ بیٹھتا ہے، لوگوں کے درمیان جاتا ہے، ڈیسنسی سے بیٹھتا ہے۔ جہاں میں نے انٹرویو کیا وہ 2nd فلور تھا ایک ریسٹورینٹ کا، بہت چھوٹی جگہ بھری ہوئی، اس چھوٹی ترین جگہ پہ کوئی 6 ٹیبلز تھیں، ٹھیک ہے، 6 ٹیبلز تھیں، ان 6 ٹیبلز پہ ٹوٹل ہر ٹیبل پر اگر آپ 5-5 لوگ بھی بٹھا لیں گے تو شاید 30 لوگ آ سکتے۔ اس جگہ کم سے کم بھی 80-90 لوگ موجود تھے، گھسے ہوئے ایک دوسرے کے اندر، اور مروت صاحب وہ انٹرویو دے رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے۔ وہ بندہ سب کچھ کر رہا ہے اس وقت۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں اس ڈویژن کو تو ختم کرنا ہوگا کہ جو آپسی اختلافات ہیں وہ میڈیا کی بجائے عمران خان صاحب یا سینئر قائدین سے ڈسکس ہوں، کیونکہ اس میں پارٹی خراب ہو رہی ہے۔ وہ تو پوچھ رہا ہے نا، وہ شخص یہ بھی پوچھ رہا ہے ڈیڈ آئی ایور ٹاک اگینسٹ دیم، میں کیا ان کے خلاف بات کرتا ہوں؟ نہیں کرتا، وہ ان سے واقف ہی نہیں ہے نا، اور اس کا اسٹیچر، تم کون ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا اسٹیچر، اس کی عمر، اس کا تجربہ ان لوگوں سے دونوں سے کم ہے، بالکل، تو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جب آپ ایک بندے پہ بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ عارف الوی پہ بات کر گیا، وہیں سے شروع ہوا تھا، میں نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ عارف الوی پہ بات کر گیا یا پارٹی کے دیگر لوگوں پہ بات کر گیا، اور وہ لگی لپٹی نہیں رکھتا، وہ تو ڈز فائرنگ ہوتی ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پارٹی کے لوگ جو ہے، نہیں جی یہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ کیوں کرتا ہے، یہ کر رہا ہے۔ جو بھی ہو، یعنی کہ شیر افضل مروت صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ پالیسی ہو کہ ابھی یہ بات سامنے نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، کچھ جگہوں پر گریز اور کچھ جگہوں پر پرہیز، کچھ جگہوں پر اجتناب، رکنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ جماعت میں نہیں ہو رہا۔ اور دیکھیے اس کو مارجن دینا ہوگا نا، ایک جماعت کی قیادت، سیاسی قیادت بھاگی ہوئی ہے، وہ گلا عدالتوں میں بھی لڑ رہے ہیں، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور یہ لڑائی بھی لڑ رہے ہیں، ہاں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت سارا اس میں نقصان آپ ہی کا میس ہے، سارا ہیفزرڈ سا ہے، پھیلا ہوا ہے، تو ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی چلے گا اس وقت، کچھ خاص امپروومنٹ کے اس میں چانسز نہیں ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کو ایک فائدہ ہو رہا ہے، کیا؟ مسلسل ہیڈ لائنز مل رہی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، تو ایئر ٹائم مل رہا ہے آپ کو، وہ سوشل میڈیا کا ایئر ٹائم بھی آپ ہی کو مل رہا ہے، تو میرا خیال ہے جاری رہنا چاہیے۔ ایونچولی مروت جو کارکنوں میں پاپولر ہے، جس کو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں آ جائے،
وہ سکسیسفل رہا ہے، زیادہ پھر بہتر ہے۔ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں نا کہ مروت صاحب کے بیہاف پہ باقی جو پارٹی رہنما ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر ہو رہا بالکل ہو رہا ہے ہے۔ کیونکہ وہ خود غلط بات ہے جو میں کر رہا ہوں کہ زیادہ ہو جائے گی، بٹ دے آر آسکنگ فار اٹ، وہ اس بات کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمیں کچھ کہو۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔